اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک مؤثر ترین وظیفہ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، اتنا مؤثر ترین وظیفہ ہے۔ ایک شخص نے یہ وظیفہ کیا تو کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے اتنا مال و زر دیا کہ اس کی محتاجی ختم ہوگی۔ اور ویسے بھی اگر کسی کو دولت چاہیے ہو اور اس کی ضرورت بھی ہو اور کوئی آئے اسے دے جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ یہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ اگر آپ بھی اس کو ایمان و یقین کے ساتھ انجام دیں گے، امام کے بتائے ہوئے وظیفے پہ عمل کریں گے تو پروردگار یقیناً آپ کی بھی مدد فرمائے گا اور آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ اتنا عظیم وظیفہ ہے، اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے تو برکت ہوگی، دولت میں وسعت اور برکت ہوگی، کاموں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اگر حاجات ہیں تو وہ حاجات بھی پوری ہوں گی۔ اب چلتے ہیں روایت کی طرف۔ ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، جدھر کا رخ کرتا ہوں ناکام رہتا ہوں اور جو حاجت پیش آتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے تھوڑے ہی عرصہ تک یہ دعا پابندی کے ساتھ پڑھی تھی کہ کچھ لوگ کسی گاؤں سے آئے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا ہے اور سوائے تمہارے اس کا کوئی وارث نہیں ہے، بس اس طرح مجھ کو بہت سا مال و زر مل گیا اور اب میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ کافی اور مکارم میں بھی روایت ہے کہ حلقام نامی ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائے جو میری دنیا اور آخرت کے لیے جامع و یکساں مفید ہو، یعنی دنیاوی حاجات کا حل بھی اس میں ہو اور اخروی حاجات کا حل بھی ہو اور آسان بھی ہو۔ حضرت نے اسے یہی دعا جو ہے تعلیم فرمائی، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ، اور کہا کہ اسے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک پڑھا کرو۔ اس نے یہ دعا پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دی تو اس کے حالات بہتر ہو گئے۔ اب یہ امام کا دیا ہوا وظیفہ ہے اور بہت ہی آسان سی دعا ہے جو آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا اگر آپ پڑھیں گے، اس کو معمول بنا لیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مالی مشکلات دور ہو جائیں گی، کاروباری مشکلات دور ہو جائیں گی اور پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور حاجات کو بھی پورا فرما دے گا۔